اور کوئی انسان 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ رہا ہے اور کوئی انسان اگر 1 گھنٹے میں 2 پارے پڑھ رہا ہے، تو جو 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں 2 پارے پڑھ رہا ہے اور اتنی دیر میں کوئی بندہ 1 پارہ پڑھ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو 2 پارے پڑھنے والا ہے نا، اگر وہ اس کی زبان اچھی ہے، یعنی کہ وہ فاسٹ ہے اور اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اور وہ حافظ ہے، وہ آرام سے اسپیڈ میں پڑھتا جا رہا ہے، یا حافظ تو نہیں ہے لیکن اسپیڈ زیادہ ہے، وہ زیادہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہے جس کی اسپیڈ زیادہ نہیں ہے اور وہ دھیرے دھیرے قرآن پڑھ رہا ہے، یا زبان میں لکنت آ گئی اور وہ اس لکنت کی وجہ سے اٹک اٹک کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو ان دونوں میں اس بندے کو دوہرا اجر ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والے کو دوہرا اجر ہے، یعنی ایک زبان میں لکنت ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا اس کو اجر مل رہا ہے اتنا ہی جتنا اس انسان کو مل رہا ہے جو کہ اسپیڈ میں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اس کو وہ اجر مل رہا ہے جو وہ ہلک ہلک کے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ یہی اس کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، لیکن مجبور ہے، اسپیڈ زیادہ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا زیادہ اسپیڈ میں، اور یا زبان میں لکنت ہے، تو وہ اس کے لیے دوہرا اجر اس میں ملے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے قرآن مقدس کو پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی اسپیڈ بنے گی۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ وہ قرآن مقدس کے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ قرآن کی درستی صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن کو درست نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بس اسپیڈ میں کہتے ہیں نا کٹا چلا رہا ہے، تو اگر کوئی ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے اور وہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے اسپیڈ میں، نہ اس کو حروف کا خیال، نہ مخارج کا خیال، اور نہ ہی مد اور غنّے اخفے کا خیال، ایسے ہی پڑھتا جا رہا ہے، حرف کٹ رہے ہیں، تو اس کو اس طرح سے قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں 4 قرآن کمپلیٹ کر لیے، 5 قرآن مقدس کمپلیٹ کر لیے، یہ بڑائی والی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک پڑھیں لیکن اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے سناؤ کیسا قرآن پڑھتے ہو، تو آپ جیسے یہ گمان کریں نا کہ یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ قرآن پڑھو اور اللہ سن رہا ہے، تو کیسے انسان پڑھے گا؟ تو بس ظاہر ہے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کو پڑھنے کا، تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ زیادہ نہ پڑھیں، کم پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، بہتر پڑھیں۔ عورتیں فوقیت میں کہتی ہیں کہ ہم نے 4 پڑھ لیے، تمہارے 2 نہیں ہوئے، ہمارے تو 4 ہو گئے۔ بھائی وہ 4 یا 2 سے مطلب نہیں، اچھے کر کے ادا کیجیے۔ اگر آپ 1 قرآن اچھا پڑھیں اور آپ 3 قرآن اچھے سے نہ پڑھیں بلکہ ایسے ہی جلدی پڑھ دیں، تو آپ 1 پڑھنے والے کو زیادہ اجر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا اس کے حق کے ساتھ جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سارے لوگوں کو قرآن مقدس کو اچھا کر کے پڑھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ٹھہر کے آرام کے ساتھ پڑھیں۔ تراویح کے تو مسئلے الگ ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر آپ کو 3 دن یا 4 دن سنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ اسپیڈ میں پڑھنا ہوگا، لیکن آپ ویسے ہی جب تلاوت کریں تو آپ کو اور زیادہ سکون کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کتنی دیر میں آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس آپ قرآن کو اچھی طریقے سے مکمل تلفظ کے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔